علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم اپنا نیا لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں اور وہ ہے آپ کا سبق انداز گفتگو. اچھا، بات کرنے کا انداز اور موقع محل جو ہوتا ہے نا، وہ انسانی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے. جس طرح آپ بے موقع کوئی بات کریں تو اس بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اسی طرح انسان کی جو بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے نا، اچھا طریقے سے آپ بات کریں، اچھے اسٹائل سے، اچھے لفظوں میں، تو وہ بات سب کے دلوں میں اترتی ہے. تو اگر انسان کے بولنے کا انداز اچھا نہ ہو، بات کرنے کا طریقہ اچھا نہ ہو اور بے موقع وہ بولے، تو پھر وہ بات جو ہے وہ دل میں وہ اثر نہیں کرتی. تو اس کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے انداز گفتگو کو بہتر کریں. گفتگو کا انداز، ابھی دیکھیں انسانوں اور جانوروں کے درمیان نا ایک بنیادی فرق جو ہے وہ زبان کا ہوتا ہے. تمام مخلوقات میں نا انسان کو اسی وجہ سے اہمیت دی گئی ہے کہ وہ کلام کی بہترین صلاحیتوں سے اس کو نوازا گیا ہے. اب یہ ہے کہ کلام میں یا گفتگو کے انداز کو جو ہے وہ بڑی بنیادی اہمیت حاصل ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عام سی بات بھی اگر بہت اچھے میٹھے شیریں انداز میں کی جائے تو وہ بہت مؤثر ثابت ہوتی ہے. اور وہ بات جو ہے، وہی بات اگر بہت ہی برے انداز میں کی جائے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یعنی آپ انسان کو اس چیز کی سمجھ ہونی چاہیے کہ گفتگو کے جو ہے نا انداز، وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں. قرآنی تعلیمات آپ یہ دیکھیں کہ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی بعض نصیحتوں کا ذکر فرمایا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی. اور ان میں سے ایک نصیحت جو تھی وہ تو بہت واضح طور پہ کی گئی تھی، اور وہ جو تھی ان کی سورہ لقمان کی آیت نمبر 19 میں ہے: اور بولتے وقت آوازیں نیچی رکھنا، کیونکہ اونچی آواز گدھوں کی سی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھوں کی ہے. یعنی اس قرآنی آیت میں آپ یہ دیکھیں کہ اونچی آواز کو ناپسند کیا گیا ہے. اس سے مراد یہ نہیں کہ آدمی ہمیشہ آہستہ آواز میں ہی بولے یا آواز کو اونچا نہ کرے، بلکہ بات یہ ہے کہ جو آواز ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے سن کر انسان کے کانوں کو بری نہ لگے. یعنی گدھے کی آواز سے تشبیہ دے کر یہ بتایا گیا ہے کہ ناپسندیدہ آواز کیسی ہوتی ہے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اونچی آواز میں بات بھی کرنی ہوتی ہے کیونکہ ضرورت کا تقاضا ہوتا ہے، اور بعض اوقات ہلکی آواز میں بھی بات کرنی ہوتی ہے. تو اصل میں جو کلام ہے نا، وہ اس طرح ہونا چاہیے کہ انسان جو سننے والا ہے اس کو گراں نہ گزرے. تو اسی وجہ سے یہاں گدھے کی آواز کو تشبیہ دی گئی اور اسے بدترین آواز قرار دیا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز گفتگو. اب آپ کو تو یہ سب جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر جو ہیں وہ ہیں، اور آپ کا خلق جو ہے وہ بہت عظیم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز گفتگو جو تھا وہ بھی بہترین ہمارے لیے رہنمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم لوگوں کے کلام کی طرح بغیر توقف کے گفتگو نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ یوں ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا شخص اسے یاد کر لیتا تھا. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ کس طرح سے اپنی گفتگو کو کرتے تھے، اور لوگوں کو سمجھانے کے انداز میں کہ آپ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کو 3 مرتبہ دہراتے تھے تاکہ اس بات کو لوگ اچھی طرح سمجھ لیں. اور جب کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ احادیث جو ہیں، یہ ان سے پتہ چلتا ہے کہ انداز گفتگو میں جو ٹھہراؤ ہوتا ہے نا، وہ شائستگی کی علامت ہے. بلا وجہ تیز تیز بولنا جو ہوتا ہے وہ تو انسانی وقار کے بھی منافی ہے، اور اس طرح بلا ضرورت اونچی آواز میں بات کرنا جو ہے وہ ہماری تہذیب کے بھی برعکس ہے. یعنی کہ ہم اگر معاشرے میں اچھے طریقے سے رہتے ہیں تو ہمارا یہ طریقہ ہونا چاہیے، ہمارا طور طریقہ کہ ہم گفتگو جو ہے بہت اچھے انداز میں کریں کہ سامنے والے کے دل میں اتر جائیں. کیونکہ ہماری گفتگو ہی ایک ایسی چیز ہے جو کسی کے دل میں اترتی بھی ہے، اور ایسی گفتگو جو ناپسندیدہ ہو وہ ہمیں کسی کے دل سے اتار بھی سکتی ہے. انداز گفتگو اور انسانی شخصیت. آپ یہ دیکھیں کہ انداز گفتگو جو ہے نا وہ کسی بھی انسان کی شخصیت کو جانچنے کا ایک بہترین جو ہے پیمانہ ہے. یعنی آپ اگر کسی کی شخص کی گفتگو سننے کے بعد جو تاثر آپ کا قائم ہوتا ہے نا، وہ اس کی ظاہری شکل و صورت کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ جو اس انسان کی گفتگو، جو اس کا کلام تھا نا، اس سے ہوتا ہے.
ایک دیکھیں نا، ایک انتہائی خوبصورت شخص اگر انداز گفتگو میں جاہلانہ طور پر طور طریقے اپنائے تو لوگ اس سے بیزار ہو جائیں گے، لوگوں کو وہ اچھا نہیں لگے گا، چاہے وہ کتنا بھی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، کیونکہ انسان کی جو سوچ ہوتی ہے نا، جو گفتگو ہوتی ہے نا، وہ اس کی سوچ کا عکس ہوتی ہے، یعنی جو وہ بات کہہ رہا ہے کر رہا ہے، یعنی اس کے دماغ میں جو سوچ ہے نا وہ اس کی منہ سے نکل رہی ہے، اس کے لفظوں سے ظاہر ہو رہی ہے، اور سوچ جو ہے وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ سوچ جو انسان سوچتا ہے پھر وہ عمل کی بنیاد بنتی ہے۔ اس لیے گفتگو کی مدد سے کسی انسان کے باطن کو جانا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اب یہ ہم پہ لازم ہے، ہم پہ فرض ہے کہ ہم اپنی گفتگو میں الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں، اس طرح کریں کہ ہمارے سامنے والا شخص جو ہے وہ ہمیں اہمیت دے اور ہمیں بہت اچھے انداز میں ہمیں اپنے ساتھ رکھے۔ اسٹوڈنٹس، آپ کو یہ لیسن سمجھ آ گیا ہوگا، اور نیکسٹ تک کے لیے اللہ حافظ۔